سورۃ المؤمنون 18واں پارہ شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ صدق اللہ العظیم۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو چکے ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو کہ اپنی نمازوں کے اندر عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیہودہ فضول چیزوں سے، فضول کاموں سے، باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں یا اپنے نفس کی پاکیزگی کرنے والے ہیں، تزکیہ کرنے والے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں اور اپنے باندیوں کے سامنے، فإنہم غیر ملومین، اس لیے کہ اس بارے میں ان کو ملامت نہیں کیا جائے گا۔ فمن ابتغی وراء ذلک، بس جو شخص اس کے علاوہ تلاش کرے گا کوئی راستہ، فأولئک هم العادون، یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور جو اپنی امانت کا اور وعدوں کا پاس رکھنے والے ہیں، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، نگہداشت کرنے والے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو کہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ماقبل سورۃ الحج اور آج بیان ہے سورۃ المؤمنون کا۔ قرآن کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ اللہ پاک نے اس کے اندر ایک ربط اور جوڑ رکھا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور بے ربط نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی سورت ختم ہو جائے اور آگے کوئی سورت شروع ہو جائے تو ہر دو سورتوں کا آپس میں ایک جوڑ ہوتا ہے، وہ نام کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور مضمون کے اعتبار سے بھی۔ مثال کے طور پر ماقبل حج، اس سے پہلے انبیاء، سورۃ الانبیاء، تو بیان کیا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات ان کے سامنے رکھ دے، شاید یہ لوگ ارادہ کر لے۔ حج ارادے کو کہتے ہیں۔ المؤمنون، ایمان لانے کا، آگے اس کے بعد النور، ایمان لانے کی وجہ سے اللہ پاک ان کو نور سے نوازیں گے، ان کے دل میں اللہ پاک نور پیدا فرما دیں گے۔ ایسے ہی مضمون کے حوالے سے بھی ربط ہے۔ ماقبل مضمون بیان کیا گیا، ایمان والوں کو مخاطب کر اللہ نے فرمایا آپ رکوع کرتے رہا کریں، سجدے کرتے رہا کریں اور بھلائی کے کام کرتے رہا کریں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ان کے لیے کامیابی کا وعدہ بیان فرمایا، اور اس صورت کے اندر بالکل شروع میں ایمان والوں کے لیے کامیابی کی بشارت ہے، اور بھلائی کے کام کو کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ بھلائی کے کام کون سے ہیں۔ ماقبل صورت کے اندر مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر گزرا ہے، اور اس صورت کے اندر بھی انبیاء علیہ السلام کا کچھ تذکرہ ہے۔ بہرحال اللہ پاک نے دنیا کے انسان کی کامیابی کا معیار بیان فرمایا۔
ہم دنیا کے حوالے سے اپنا ایک سوچ رکھتے ہیں اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں کامیاب ہوا، فلاں کامیاب ہو گیا. اللہ فرماتے کامیاب کون ہے؟ سب سے پہلی بات، دنیا کا انسان کامیابی کی طرف جب گامزن ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی ذات و صفات کا پختہ یقین بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہے. اگر یہاں پر ہم یہ کہہ دیں کہ قسمیہ ہے، واضح ہے، یہ بات پکی ٹکی ہے، پختہ بات ہے کہ کامیاب ہے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے لائے ہوئے دین کو سچا مانا، دل سے اس کی تصدیق کی، زبان سے اس کا اقرار کیا اور اعضاء کے ذریعے، جوارح کے ذریعے سے اس کا ظہور کیا اعمال کی شکل میں. جو نتیجہ ہے اس بات کا، تو یقیناً اللہ فرماتے ہیں کامیاب ہے ایمان والے. بس ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے ایک مرتبہ جبریل تشریف لائے، آپ کے سامنے تشریف فرمائے، حضور سے سوالات کر رہے ہیں. اے اللہ کے رسول میں بتا دیجئے مل ایمان، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ان تؤمن باللہ، کہ تو اللہ کا یقین رکھے اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کا یقین کہ فرشتے ایک نورانی مخلوق ہے جو آنکھ جھپکنے کے برابر، اس سے بھی کم دیر میں بھی اللہ جل شانہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے، بس اللہ جو حکم کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں. اور اللہ کی طرف سے جو کتابیں دنیا کے اندر آئی ان کتابوں کو سچا مان، اللہ کی طرف سے جو رسول بھیجے گئے ہیں ان رسولوں کو سچا مان. اور موت کے بعد ایک دن، قیامت کا دن متعین ہے، حساب و کتاب کا ایک دن ہے، انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اس دن. اس لیے قیامت کے دن کا یقین رکھنا موت کے بعد، اور پھر اس کے بعد خیر اور شر یہ اللہ کی طرف سے ایک تقدیر ہے، اندازہ ہے، بس اس کا یقین رکھنا، اور ایسے ہی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین رکھنا، یہ ہے ایمان. یہ باتیں انسان کے دل میں پکی ٹکی ہو جائے، ذرا برابر شک اور شبہ اس کے اندر نہ ہو جائے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی نمازوں کے اندر عاجزی اختیار کرنے والے ہیں. جب بندہ اللہ کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھے گا، اپنا رب مان کے اپنا محسن سمجھے گا، تو رب اور مالک جس چیز سے راضی ہوتا ہے تو انسان اسی کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا، اور سب سے بڑھ کر چیز وہ نماز ہے. اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں گورنروں کو خط لکھا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے ہاتھ تمہارے کاموں میں سب سے بڑھ کر کام وہ نماز ہے. اس لیے اگر تم نماز کو قائم کرو گے تو بقیہ تمام امور کو، دین کے تمام معاملات کو ٹھیک ٹھاک چلاؤ گے. لیکن اگر نماز کو ضائع کرنے والا کوئی بندہ ہوگا تو وہ بقیہ تمام امور معاملات جتنے بھی دین کے ہیں ان سب کو بطریق اولا ضائع کرنے والا ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ کہتے ہیں جی میں تو نماز نہیں پڑھتا ہوں لیکن بقیہ میں بہت اچھا ہوں، اور فلاں بس صرف نماز نہیں پڑھتا بقیہ بہت اچھا ہے. جو اللہ کے ساتھ خیانت کرتا ہے ہو نہیں سکتا. اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز پڑھنے والا وہ عاجز ہوگا، وہ دبا ہوا، پست، اور اپنے آپ کو کمزور اور ذلیل سمجھے گا. اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور اکڑ کے کھڑا نہیں. اس لیے احناف کی رائے یہ ہے کہ جو ہاتھ ہم باندھتے ہیں یہ ناپ پہ، علماء فرماتے ہیں اس میں ایک بندہ اپنے آپ کو مجرم سمجھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. عمومی طور پر جب مجرم کھڑا ہوتا ہے کسی کے سامنے وہ بھی یوں کھڑا ہوتا ہے، تو بندہ اپنے آپ کو اللہ کا قصوروار اور مجرم سمجھ کے اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش ہوتا ہے اور اپنی فریاد اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے. اس لیے نماز کے اندر بنیادی چیز وہ عاجزی کا مظاہرہ کر لینا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، ماقبل یہ سورہ بقرہ کے اندر بات گزر گئی ہے.
اللہ نے قرآن پاک کے اندر ایک موقع پہ بیان فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ یہ نماز بہت بھاری ہے مگر جو لوگ عاجزی اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے. کوئی بات. اور اللہ نے خود قرآن پاک میں ان لوگوں کی وضاحت کی ہے کہ خاشعین کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. نماز ان کے لیے بہت آسان، ان پر کوئی مشکل نہیں، جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے. بس جس کو اس بات کا یقین ہے کہ ہم نے اپنے رب کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے، اس کے دنیا کے اندر نماز کوئی مشکل کام نہیں ہے. آج آخرت کا تذکرہ نہیں ہے، اللہ کی ملاقات کے تذکرے نہیں ہے، آخرت کے تذکرے نہیں ہے، نماز بھاری بن گیا ہے. ورنہ آج دنیا کے اندر دنیا کے واسطے صبح سویرے اٹھنا آسان بن گیا ہے. کتنے لوگ صبح سویرے چلتے رہتے ہیں، منڈی کی طرف جاتے ہیں، سبزیاں لیتے ہیں، پھل لیتے ہیں، اور سویرے سویرے یہ بھی نہیں رہی ہے گرمی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے. کتنے لوگ مارے مارے پھرتے رہتے ہیں، 24 گھنٹے اپنے آپ کو مصروف رکھتے، تیار ہوتے، اوور ٹائم کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں جی، ڈیوٹی سے ہٹ کر. لیکن ایک اللہ کے سامنے جھکنا یہ مشکل ہو گیا ہے. حالانکہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کا معیار ہے وہ نماز ہی کا ہے. بس نماز نہ پڑھنا گوئے کہ کافر کا عمل ہے. اور آج ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر ہر بندہ اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھے، میں اپنی ذات کے اعتبار سے، میرے گھر کے اندر کتنے بالغ افراد ہیں، مرد ہے، عورتیں ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں کہ نہیں ہے. میرے محلے کا کیا حال ہے. اس لیے فرمایا کہ کسی معاشرے کے اندر کوئی گناہ ہو رہا ہو اور معاشرے والے دیکھ رہے ہیں، باوجود قدرت کے ان کو روک نہیں رہے ہیں، اگر ان کی بدعملی کی وجہ سے کوئی اللہ کے عذاب آتا ہے تو وہ نیک اور برے سب پر آئے گا. پھر قیامت کے دن پھر ہر ایک کو اپنے عمل کے مطابق اٹھایا جائے گا. آج ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یار میں اپنے پڑوسی کو کہہ دوں یار نماز تو پڑھو کم سے کم، اور ہمارے پاس کچھ نماز تو پڑھو. اپنے رشتہ دار سے کہہ سکتا ہوں نماز پڑھے، اس میں کوئی ہمارے لیے مانع اور رکاوٹ تو موجود نہیں ہے. آج اللہ معاف کر لیں. ایک بندہ میرے ساتھ ملا، میں نے اسے کہہ دی بھئی نماز کا اہتمام ہے؟ کہتے جی نہیں. میں نے کہا کیوں، خیریت؟ کہہ رہا ہے جی وہ میرا باس مجھے نہیں چھوڑتا، مجھے اجازت نہیں دیتا. جی یہ حال بن چکا ہے. ایک نوجوان ایک گھر میں خدمت کرتا تھا اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے گھر والے مالک کے مکان جو میرا ہے اور اس کی جو بیوی ہے وہ مجھے نماز کے وقت روکتے رہتے ہیں کہ نہیں آپ نے ہمارا کام کرنا ہے، ہم آپ کو تنخواہ دیتے ہیں، آپ نے ہماری خدمت کرنی ہے. مسلمان کا یہ حال، مسلمان معاشرے کے اندر یہ حالت بن چکی ہے. والذین هم عن اللغو معرضون. اور کامیابی حاصل کرنے والے لوگ، ان کی ایک صفت یہ ہے، اللہ صفات بیان فرماتے ہیں، جو لغو بیکار وہ بات، وہ کام، وہ عمل جس کا نہ دنیا میں فائدہ اور نہ آخرت میں، اس سے جب ایمان والے جو کامیاب لوگ ہیں وہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، منہ موڑنے والے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ بے جا کہیں پہ محفل و مجلس لگی ہوئی ہے اور اس محفل و مجلس کے اندر بندہ جو ہے کیا کر رہا ہے جی، اپنی ذات کے اعتبار سے وہاں پر شرکت کر رہا ہے. مختلف قسم کے محافل و مجالس لگتے رہتے ہیں، چاہے وہ گانے بجانے کے محفل مجلس ہے، چاہے اس کے علاوہ مومن اپنے آپ کو بے جا فضول کاموں سے اپنے آپ کو روکنے والا کیا کہ اسے جب گزرتا بھی ہے تو شریفانہ گزرتا ہے. اللہ پاک نے جو ایک جگہ پہ صفت بیان فرمائی ہے اور وہ کیا فرمایا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، جب وہ کسی فضول مجلس اور محفل سے گزرتے ہیں، مرّوا کراما، شریفانہ انداز کے ساتھ. آج اگر ہم بازار کے اندر دیکھیں، مارکیٹیں بھری پڑی ہے اور ایک سکرین لگا دیا جائے اور لوگوں سے اعلان کہ بھئی یہاں پہ ڈرامہ دکھایا جائے گا، کتنے لوگ بیٹھے رہیں گے؟ ایک کرکٹ کا میچ ہے، کسی کو کچھ فائدہ ہے اس میں؟ نہ دنیا کا نہ آخرت کا. کتنے لوگ بیٹھے رہیں گے؟ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن اور گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہیں گے. لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم جمعے کی نماز میں رہتے ہیں، مولوی صاحب ہر جمعہ تیاری کرتا ہے، لوگ سامنے کتنے موجود ہوتے ہیں. درس قرآن ہر مسجد کے اندر ہے، درس حدیث ہر مسجد کے اندر ہے، لیکن اس کے سامنے بیٹھنے والے کی تعداد کیا ہے؟
ضرورت محسوس نہیں کی جاتی۔ اس لیے والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں وہ فضول باتوں سے، فضول کاموں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ چیز ہے کہ اس میں پھنس جائے خود، نہ، اس میں ہر قسم کی بات ہے۔ بے جا اپنی آنکھوں کو استعمال کر لینا، فضول ڈائجسٹ پڑھ لینا، ناول پڑھ لینا، ہاں جی، اور پتہ نہیں کہاں سے اپنی طرف سے بنائی گئی باتیں ہوتی ہیں، کس سے کہانیاں ہوتی ہیں، اس پہ اپنے وقت ضائع کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی پڑھیں، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں، مطالعہ کریں، یہ کریں چاہیے۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، پورے دن رات فیس بک پہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، کیا ہے جی، پوری دنیا کے حالات دیکھتے رہتے ہیں۔ کیا فائدہ حاصل ہو، کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ اچھی طریقے سے یوز بھی ہے، بندہ اچھی طریقے سے یوز کر لے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور کامیابی حاصل کرنے والے لوگ، ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں۔ جس طرح بدنی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے ہی مالی طور پر عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر صاحب نصاب بن گیا ہے اور تو وہ اپنے مال میں سے 40واں حصہ اللہ کو دیتے ہیں۔ اللہ نے اس امت پر بڑا احسان فرمایا۔ پچھلی امت کی بنسبت اس کے ساتھ بہت رعایت کی گئی ہے۔ پچھلی امت میں مال کا 1/4 حصہ زکوٰۃ میں دیا جاتا تھا۔ اس امت کو کتنا بتایا گیا؟ 40واں۔ مال کو 40واں دے دو بھائی، وہ بھی اللہ جس کو نصیب کرے چی۔ اگر وہ زمین کا پیداوار ہے تو اس میں سے عشر دے دو، یا 20واں دے دو اگر آپ اپنا پیسہ لگا کے پانی دیتے رہتے ہیں۔ بارانی زمین ہو تو 10واں دے دیں، عشر دے دیں۔ اور پھر پچھلی امتوں کے اندر زکوٰۃ کا، صدقے کا مال کسی کے لیے کھانا جائز نہیں تھا۔ اللہ نے اس امت کے غریبوں کے لیے جائز قرار دیا ہوا ہے۔ مالداروں سے لیا جائے گا اور غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا یہ مال۔ اللہ پاک نے کتنی آسانی کر دی۔ یا ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ زکوٰۃ تزکیہ نفس سے ہے، کہ اپنے اندر نفس کو پاک کرنا۔ اسے قرآن پاک کے اندر اس کا بھی استعمال ہو چکا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا شرک سے، ہاں جی، کفر سے، لغویات سے، کینہ، بغض اور حسد بیجا مسلمان کے ساتھ رکھنے سے، لہٰذا وہ کامیاب ہو چکا۔ تو اپنے نفس کو پاکیزہ بنانے والے ہیں، کسی کے ساتھ حسد، میل، کوٹ، ہاں جی، نہیں رکھتے اپنے دل کے اندر۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور ایمان والے جو کامیابی حاصل کرنے والوں کی ایک صفت یہ ہے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے انسان کے اندر فطری طور پر شہوت رکھی ہے، اور پھر بندے کا جذبہ ہوتا ہے اپنی شہوت کو پورا کرنے کا، اور جو شہوت کو پورا کرنے کا جذبہ ہوا کرتے، اللہ پاک نے اس کے لیے حلال طریقہ نکاح ایک سبب بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے سامنے اور سوائے اپنی باندیوں کے، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، کیونکہ اس حوالے سے ان پر کوئی ملامتی نہیں ہے، ملامت نہیں کیا جائے گا ان کو۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اب جو اس سے ہٹ کر کوئی راستہ تلاش کرے گا اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، لہٰذا اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ حد سے نکلنے والے، تجاوز کرنے والے ہیں۔ اس لیے ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر اگر انسان کی بھوک لگتی ہے، معاشرے کے اندر اسٹیٹ کی ذمہ داری کہ لوگوں کے لیے روزگار مہیا کرے، کھانے کا انتظام کرے، غریب فقیر مسکین کے لیے کچھ عطیات کا اہتمام کرے۔ ایسے ہی انسان کے اندر فطری طور پر شہوت کو پورا کرنے کا جذبہ ہے، اب اس کے لیے ایسا اصول بنا دے، ایسے قوانین متعین کرے، نہ کہ اس طرح قوانین متعین کر لینا کہ پابند بنایا جاتا ہے، جی اس اسٹیج پر پہنچیں گے تب آپ نکاح کر سکیں گے، تب آپ یہ معاملات پورے کر سکیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر اور بے حیائی پھیل جائے، فحاشی پھیل جائے۔ اس سے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے اندر بے حیائی، فحاشی اور یعنی کو روک لے، اور اس کو روکنے کے لیے صحیح لائن پہ لانے کے لیے معاشرے کے لیے مستقل ایک سسٹم بنا دے، تاکہ معاشرے کے اندر بے حیائی، فحاشی اور یعنی پھیل نہ جائے اور پھر لوگ جو ہے اس کا شکار نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ جل شان فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو اللہ جل شان نے راستہ متعین کیا ہوا ہے، نکاح کا ایک طریقہ ہے،
کہ ہر بالغ کے لیے گنجائش ہے اور ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج ایک مسئلہ ہمارا یہ بھی بن گیا ہے، جو حلال راستہ اور حلال طریقہ ہے اس کو ہم نے اتنا پیچیدہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ عمومی طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اولاد کو شادیاں کروانا اور اس کے بعد اولاد کو ساتھ رکھنا یہ بندے کا، حالانکہ شادی کرانا یہ اولاد کے حق ہے والدین کے اوپر، لیکن آگے پھر وہ بندے کی اپنی ذمہ داری، اپنی بیوی کو رکھنا، اس کے لیے گھر کا انتظام کرنا، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، کپڑے کا انتظام، یہ ساری زندگی باپ تو نہیں کرے گا۔ تو ہمارے ہر طرف سے تھوڑا سا افراط اور تفریط، کمی اور زیادتی ہر طرف سے ہماری ہے، اس وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ پھر نکاح کے جو معاملات ہوا کرتے ہیں اس میں جو ہم پیسے ضائع کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، حالانکہ کل یہ بات گزر گئی، مسلمان کا مال تو اللہ کے دین پہ لگے گا، اللہ کے دین کے سربلندی پہ لگے گا۔ آج ہمارا مال کتنا رسم و رواج پہ پورا کرنے میں لگ رہا ہے۔ بچہ پیدا ہو گیا تو یہ نظام چلا دیں گے، بچے کے ختنہ کا نظام ہے تو اس میں اتنا خرچہ کیا جاتا ہے، اور بچہ نے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، پھر ہمارے رسومات ختم ہوتے نہیں ہیں۔ ہم نے سوچا اپنی زندگی کو پیچیدہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو کہ اپنی نماز کے اندر عاجزی کرنے والے ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو فضول اور بیہودہ باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے ہیں یا مالی عبادت کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیوی اور اپنی باندیوں کے سامنے، فإنہم غیر ملومین، اس لیے کہ اس بارے میں ان کو ملامت نہیں کیا جائے گا، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون، پر جو تلاش کرے گا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اپنی شہوت کو پورا کرنے کا تو یہی لوگ حد سے نکلنے والے ہیں۔ صدق اللہ۔